فاروق صاحب، ایک بحث یہ چل نکلی تھی ابھی جو ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، اس پہ جو ہمارا ایک امتحان شروع ہو چکا ہے، اس پہ چل نکلی تھی کہ جی یہ جو ہمارا جو وفد جا رہا ہے، کیا صرف یہ وفد کافی ہے؟ گنجائش کیا مزید کیا جا سکتا ہے؟ آج کی خبر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے سید طارق فاطمی صاحب، ان کا بھی ایک وفد تیار کیا گیا جو کہ ماسکو پہنچے گا اور وہاں جا کر اپنا نیریٹو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ گنجائش ہے یا آپ مطمئن ہیں ہماری جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں؟ مزید کیا کرنا چاہیے اگر کرنا ہے؟ آمنہ بٹ آن لائٹر سائڈ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ جی جی، آج وہ بڑا چل رہا ہے کہ کسی خاتون سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے، کسی مرد سے اس کی آمدن نہیں پوچھنی چاہیے، اور انڈیا سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کے پاس رافیل طیارے کتنے بچے ہیں۔ زبردست۔ اب وہ 36 شروع ہوئے تھے اور اب معلوم نہیں، وہ بتا نہیں رہے ہیں کہ باقی ان کے پاس جو ہیں وہ کتنے بچے ہیں۔ دیکھیے، میں تو جو کہہ چکا ہوں آپ سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ایٹ لیسٹ پچھلے کوئی 40-50 سالوں میں پہلی دفعہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو بیانیہ ہے، جو فورن پالیسی کے حوالے سے ہے، جو ہم نے بیانیہ بننا ہوتا ہے یا سنانا ہوتا ہے، اس میں ہمیں انڈیا کے مقابلے میں ایک آپ سوچئے کہ ایک پرائیورٹی مل رہی ہے، ایک ہماری بات سنی جا رہی ہے۔ اب اس کے پیچھے پلاننگ کتنی تھی، اس کے پیچھے جو ہے وہ خدا کی مدد کتنی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ اس میں ہمارے جو وفد دورہ کر رہا ہے، اس میں ٹیرفس کے بھی ایشوز ہیں، اکنامک اسپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے ڈاکٹریٹ بھی وہاں سے کی ہے، زیادہ آپ جانتے ہیں ویسٹ کو بہت اسی طرح۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیل کرنے میں بڑے ماہر ہیں، بزنس کاروبار کو پہلے دیکھتے ہیں، ہمارے لیے اکنامک فرنٹ پہ آپ کتنی آسانی دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد؟ اور یہ ٹیرف کے ایشوز میں ذکر بھی کر لیا نا ایک آدھ دن پہلے، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جی پاکستان کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، ٹریڈ کے حوالے سے معاملات ہوں گے اس پہ۔ دیکھیے، معاملات تو ایونچولی ٹریڈ پہ ہی سیٹل کرنا ہے ہمیں، اور آپ سوچئے کہ ہم تقریباً 50 یا 60 ملکوں سے تجارت کرتے ہیں، اور صرف ایک ملک ہے جس سے ہمارا ملٹی بلین ڈالر کا ٹریڈ سرپلس ہے، وہ ملک ہے امریکہ۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک سیاسی جیت پلیٹ میں رکھ کے ٹرمپ کے حوالے کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ ہم ایبسلیوٹلی ایک فری ٹریڈ زون پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں اس کی پیشکش کر ڈالیں۔ دیکھیے، ہم جو ہمارے پاس سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہے، تقریباً جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس میں سے 66% جو ہے وہ کاٹن ریلیٹڈ ہے، اور سب سے بڑا جو خریدار ہے وہ اس کا امریکہ ہے، اور پھر یورپین یونین آتی ہے۔ ہم جو امریکہ سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ کچھ ہائی ٹیکنالوجی کی چیزیں آتی ہیں، ان کے اوپر ہم ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ ہم یہ پیشکش کر دیں کہ امریکہ کے ساتھ ہم ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ کرنے کو تیار ہیں، اور ہم امریکہ کی پروڈکٹس کے اوپر سب سے بہترین جو ہم کسی ملک کو کنسیشن دیتے ہیں امپورٹ ڈیوٹی کے حوالے سے، وہ پروڈکٹس جو ہے وہ ہم امریکہ کی پروڈکٹس کے اوپر دیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو کچھ صدر ٹرمپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو وہ اپنے ووٹرز کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے میں بڑا سخت ہوں ٹریڈ ڈیلز کے اوپر، اور میں بہترین ٹریڈ ڈیل جو ہے وہ امریکہ اور امریکہ میں رہنے والوں کے لیے جیت کے لاؤں گا۔ تو یہ ہم ڈاکٹر صاحب سوری وقت کم ہے، میں ایک اور چیز آپ سے پوچھوں، آپ کو آج وقت کیسا نظر آ رہا ہے؟ آپ اگر ہم کہتے ہیں ٹائمنگ ہر چیز کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹرمپ صاحب کا آنا، ٹیرف پہ باتیں کرنا، پاکستان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا، ہندوستان کے مقابلے میں وہ ہائفینیٹ کیا ہوا، انہوں نے دونوں ملکوں کو ایکول کر دیا، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں ہمارے لیے کتنی اپرچونٹی ہے؟ دیکھیے، اپرچونٹی ایسے بنتی ہے کہ ہماری جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے اس کو کم از کم ہم ڈبل کر سکتے ہیں اگر ہم فری ٹریڈ ایگریمنٹ امریکہ کو منا لیں، ان کو قائل کر لیں اور ان کے ساتھ ایسا کوئی ایگریمنٹ کر لیں۔ دوسرا، جو ہمارا وزیر آباد کی انڈسٹری ہے، جو سرجیکل انسٹرومنٹ کی انڈسٹری ہے، اس کا بے تحاشا سکوپ ہے امریکہ کے اندر۔ ہمارے پاس قابلیت بے تحاشا ہے، ان کے پاس ضرورت ڈیمانڈ بے تحاشا ہے، تو یہاں پہ قابلیت اور ڈیمانڈ کو اگر ہم ملا دیں
تو یہاں پہ بھی ملٹی بلین ڈالر جو ہے وہ پاکستان ایکسپورٹ کی مد میں ہے، وہ آپ سوچئے کہ ارننگ ہو سکتی ہے ہماری۔ دوسرا اور تیسرا جو مجھ تک اطلاعات پہنچی ہیں، جو منرل ڈیلیگیشن احتشام صاحب آپ کو یاد ہے ان کی طرف سے آیا تھا، پرابلم آ رہا ہے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے اندر۔ یہ بہت ہی کم ملتی ہیں دنیا بھر میں، اور تقریباً 70% اس کو چائنا کنٹرول کر رہا ہے، اور چائنا نے ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ امریکہ کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دی ہیں۔ اب آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ ٹیسلا کے 10 بڑے پائلٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ فورڈ کے اور جنرل موٹرز کے بڑے بڑے پائلٹ پروجیکٹ بند ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو ریئر ایلیمنٹ جو ہیں وہ چائنا سے نہیں مل رہے، اور سنائی یہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس کم از کم 2 یا 3 جگہیں ایسی ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہاں پہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ شاید ان کے ریزروز ملنے کی پروبیبلٹی بڑی ہائی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔